دیکھیں نا ابھی ریزرو سیٹ میں سن رہا تھا کہ نون کو بھی مل گئی ہیں پنجاب میں. اچھا جی تحریک استقام پارٹی کو بھی مل گئی ہے اور 2 سیٹس میرا ہیلپ استقام پاکستان پاکستان پیپلز پارٹی کو اور کاف لیگ کو بھی ملی اور ان کو کیوں نہیں ملی کس وجہ سے؟ شاید فارم انہوں نے لیٹ سبمٹ کروائے ہوں. کون سے فارم؟ جو لسٹ نہیں اب تو گشوارے بھی جمع ہو چکے ہیں نا جی. نہیں ریزرو سیٹس تو اگر ایک پارٹی کے ساتھ ان کا الائنس بن چکا ہے تو ریزرو سیٹس تو ان کا پھر حق بنتا ہے. وہ تو آلریڈی رجسٹرڈ پارٹی ہے نا جی. سنی ہے قاری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو ریزرو سیٹس ملنی چاہیے یا کیا؟ میں تھوڑا سا سردار صاحب کی بات کا جواب بھی دوں گا. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف آگے نواز شریف پیچھے ہٹ گئے. تو شہباز شریف کے پاس یہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے اس کا ایک ایکسپیرینس ہے. کون سا پی ڈی ایم 2 والا؟ جی پی ڈی ایم 1 نہیں پی ڈی ایم 1 والا سر پی ڈی ایم 1 اس میں کیا انہوں نے جی آسمان سے وہ سن لینا نہیں بتائیں نا کیا لے کر آئے. میں آپ سنیں گے تو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. برا ایکسپیرینس ہے نا جناب علی چاہے برا ہے یا دیکھیں بہت برا ہے جی. میری بات سن لیں. دیکھ میں ٹھہر لے میں آپ کو بتاتا ہوں عمران خان صاحب بہت برے ہیں. ان کو سیاستدان نہیں ہے. ان کو 150 روپے پہ سر آپ میرے قائد پہ الزام نہ لگائیں بہت برے نہیں ہیں. نہیں میں آپ کو بات بتا سنیں آپ اس طرح نہ کریں پوری بات بتائیں پوری. آپ میری پارٹی کے لیڈر پہ آپ یہ الزام دیکھیں کیوں لگا رہے ہیں؟ آپ جاتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں اسلام آپ عمران خان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں بہت برے ہیں. کون سی برائی کی ہے انہوں نے؟ پوری بات تو سن لینا جی. میں کیا کہہ رہا ہوں وہ اشارتاً معاورتاً اصل میں ہماری قوم کی یہی بدنصیبی ہے کہ آدھی بات میں بول جاتے ہیں نا کہ سمجھ لیجیے آدھا سچ اصل میں جو ہے نا پوری قوم کو خراب کر دیتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب بہت برے. ان کی گورنمنٹ بہت بری. انہوں نے بڑا غلط کر دیا. ٹھیک ہے 150 پہ وہ پیٹرول چھوڑ کے گئے اور ڈالر کتنے پہ چھوڑ گئے 170 185 جو بھی ہے. اب ان کے لیڈر آگے جی وہ پرانا ایکسپیرینس پھر آزمانے اور ڈالر کہاں پہ ہے پیٹرول کہاں پہ ہے دیکھیں. اچھا اور مہنگائی کہاں وہ چھوڑ کے گئے تھے اور اب کہاں پہ ہے. نہیں وہ تو دیکھیں جی یہ سردار صاحب جی آپ غیر سطحی باتیں نہ کریں. آپ نے مجھ سے کوشچن کیا ہے. میرا ہمیشہ یہی جھگڑا رہتا ہے جب میرا ٹائم ہوتا ہے آپ بولیں جی آپ بات کو ٹوسٹ کر جاتے ہیں. میں نے ٹوسٹ کی ٹھیک ہے وہ آپ کی بات بڑی اچھی ہے. میں تو دیکھیں یہ بات کہنا چاہتا ہوں آج ناظرین پہلے یہ بتا دیں آپ کی قائد کون سے ہیں؟ پہلے نواز شریف تھے اور ابھی عمران خان صاحب ہو گئے. دیکھیں بات سنیں یہاں پر میں سارے پروگرام نکال کے آپ کو دکھا دوں گا. میں دیکھیں جب یہ سیٹ پہ میں بیٹھتا ہوں تو پھر میں اس سیٹ پہ بیٹھ کے میری کوئی پارٹی نہیں ہوتی. میری کوئی کسی کے ساتھ میں پارشل نہیں ہوتا. میں نیوٹرل بات کرتا ہوں. آپ عمران خان کے اوپر اس طرح کے الزامات لگائیں گے تو آپ میرے دل کو ٹھیس پہنچائیں گے. نہیں میں ان کو برا تو نہیں میں تو مثال دے رہا تھا. وہ تو الیکشن سے پہلے کی بات تھی. اچھا الیکشن کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کے قائد کون سے ہیں تو حضور والا میں جو ابھی ریسنٹ ابھی تک تو میں نے پی ٹی آئی کی پارٹی بھی نہیں چھوڑی اور پی ٹی آئی کو چھوڑا بھی نہیں. قاری صاحب پروگرام کو وقت ختم کرنے سے پہلے مجھے ایک بات کرنے دیں اپنے ناظرین سے. ناظرین یہ سردار صاحب نے جس طرح کہا کہ پی ڈی ایم 2 کا پارٹ آ رہا ہے. اچھا جب یہ گورنمنٹ ہم نے تو یہ کہا تھا میں تو اب بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ پاکستان کرائسس کا شکار ہے. پاکستان کی جو معاشی اور جو اس وقت ان کی معیشت ہے ہماری اس کو سنبھالا دینے کے لیے پاکستان کی تمام پارٹیاں اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے قومی گورنمنٹ کی طرف آئیں اور اس گورنمنٹ کو جو ابھی گورنمنٹ فارم ہو رہی ہے اس کو بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اپنے ڈائیلاگز ہونے چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کے جو تحفظات ہیں ان تحفظات کو دور ہونا چاہیے. قاری صاحب ایک آخری پوائنٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. دیکھیں انڈیا میں ایک چائے بیچنے والا نریندرا مودی اگر پرائم منسٹر بن سکتا ہے تو ہمارے ملک میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب چائے آئی ہے تو آپ کو مجھے مودی صاحب یاد آ گیا. وہ آپ نے دیکھو گا ہماری پارٹی نے ایک چائے والے کو ٹکٹ دیا تھا اور اس کو ایم این اے بھی بنایا. نہیں اب آپ یہ دیکھیں وہاں کی ڈیموکریسی اگر اتنی ڈیولپ ہو گئی ہے تو ہماری ڈیموکریسی میچور کیوں نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں بیسیکلی ہمارے ملک میں ڈیموکریسی کو ملک میں آنے ہی نہیں دیا گیا. پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کو دیکھ لیں. پاکستان کی
قیام سے لے کر اب تک آدھے سے زیادہ آمریت کی نظر ہو چکا ہے ہماری گورنمنٹ تھی یا ہماری آزادی تھی، اس میں چاہے وہ جنرل ایوب خان تھے، چاہے وہ یحییٰ خان تھے، چاہے وہ اسکندر مرزا تھے، چاہے وہ دیکھیں یہ آمریت کی کوئی بھی نہیں، ضیاء صاحب سے لے کر دیکھ لینا۔ دیکھیں اشرافیہ فیملی لمیٹڈ پالیٹکس دیکھیں آپ اشرافیہ کا لفظ کہہ کے آپ اشرافیہ کی توہین کر رہے ہیں۔ اشرافیہ شریف لوگوں کو کہتے ہیں، میں رولنگ کلاس کی بات کر رہا ہوں، یہ اشرافیہ نہیں ہے، یہ اشرافیہ نہیں ہے، میں اس طبقے کی میں سرمایہ دار لوگوں کی بات کر رہا ہوں، یہ سرمایہ دار لوگ جو عوام کا خون نچوڑ کے آتے ہیں، ہم پہلے دولت کی بنا پر ان کو اشرافیہ کہیں گے۔ اشرافیہ یہ نہیں ہے، اشرافیہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو رول اور ریگولیشن کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں، جو پاکستان کے اندر اپنا سب کچھ۔ اشرافیہ کسے کہتے ہیں؟ کیا یہ لوگ شریفوں والا کام کرتے ہیں؟ رمضان آ رہا ہے، ابھی انہوں نے اپنی تجوریاں بھرنی ہیں، یہ اسلام والا کام کریں گے؟ شہباز شریفوں والا کام کوئی کرے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں، چاہے نواز شریف ہے، چاہے جہانگیر شریف ہے، چاہے عمران شریف ہے، کوئی بھی شریف ہے، سر آپ پاکستان کے نظام کا سوچیں، جو عوام دو وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں۔ پاکستان کی ڈیموکریسی کیسے میچور ہو سکتی ہے؟ سب ساری جو سول جو ادارے ہیں نا، جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے چھوٹی ہے بڑی ہے جو بھی ہے، یہ سارے اگر ایک ساتھ بیٹھ جائیں نا تو پھر ہمارے ملک میں جمہوریت کا بول بالا ہو سکتا ہے، نیشنل کنسنسس کے ساتھ۔ یہ سارے آپس میں بیٹھ جائیں اور اپنے فیصلے خود کریں، اور یہ لالچ اور یہ ایون فیلڈ اور سرے محل اور یہ چیزیں چھوڑ دیں۔ میں یہاں پہ ایک بات مفادات کو سب سے سب پہ اوپر رکھیں اور یہ چیزیں کمائی، یہ دیکھیں جتنا بھی کما لیں نا تو کھانا وہی ہے، رہنا وہی ہے۔ میں یہی بات موتیب میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے جو اس وقت کے حالات ہیں، ان حالات میں اب ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں، سوری میں ایک بات سردار صاحب، ہمارے ادارے اپنی ڈومین سے باہر نکل کے جب دوسروں کے معاملات میں انٹرپشنز کرتے ہیں تو بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوتا ہے۔ بنی گالا کا میں نام لینا بھول گیا، بنی گالا بھی چھوڑ دیں۔ میں چلیں، آپ نے کہا کہ یہ بھی ایک المیہ ہے نا کہ ایک پرائم منسٹر اپنے ایک دیکھیں نا، ایک اصولی پرائم منسٹر 400 کنال کے گھل کو وہ ریگولائز صرف خان صاحب رہتے ہیں، وہ ریگولائز کرتا ہے، اور وہ کہیں کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے۔ حضرت عمر کا طرز زندگی تو یہ نہیں تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ طرز زندگی نہیں تھا۔ اب مولا علی کو دیکھ لیں، عثمان غنی سے زیادہ کون امیر ہوگا؟ ایک چادر فالتو آ گئی تو اٹھ کے آخری ایک چیز پہ پوائنٹ دے دیں، پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ موتیب شارٹ سا سوال کر رہا ہوں، اس کا بالکل پریسائز ون لائنر۔ سردار صاحب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ فری فیئر اینڈ اینڈ فیئر فیئر الیکشنز کیسے ہو سکتے ہیں؟ صرف ایک بات ہے، جب ان لوگوں کے دل میں محب وطنی آ جائے گی، بس جب الیکشن پہ 4 کروڑ لگنا چھوڑ دیں گے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سسٹم جمہوری تو ہے نہیں ہے۔ پہلے تو یہ کہ جمہوریت نہیں ہے، نہیں ہے، یہ کون سا بغیر پیسے کے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک سیاسی کارکن جس کے اندر شعور بھی ہے، آپ جیسا ہائیلی کوالیفائڈ بھی ہے، آپ سوچ سکتے ہیں آپ ایم پی اے کا الیکشن لڑنا؟ میں 30 سال انڈیا میں ایک چائے والا وزیر اعظم میں بن وہی سکتا کہہ ہے رہا تو میں ہوں، پاکستان میں اگر جس طرح عمران خان نے نعرہ لگایا تھا نا، دیکھیں اب پاکستان اس طرح گمزن ہے، بات وہی ہے، اگر ہمارے دلوں میں محب وطنی ایک ٹائم پہ انڈیا میں بھی کانگریس میں ایسے ہی ہوتا تھا، اندرا گاندھی جب جماعتوں کے اس کے بعد عام آدمی پارٹی سردار صاحب بات عام آدمی پارٹی بڑی آپ عام آدمی کی پارٹی کو دیکھیں نا، عام آدمی نے دہلی کی جب گورنمنٹ لی تو دہلی کی جب گورنمنٹ لوگوں کے حقوق کی بات کی ہے نا خطیب صاحب، آپ ذرا سن بھی رہے نا، عام آدمی نے جب گورنمنٹ لی، گورنمنٹ انہوں نے پھر ڈیلیور کر کے دکھایا، انہوں نے اپنے لوگوں کو بجلی بھی فری دی۔ آپ کوئی عام آدمی پارٹی کیوں نہیں بناتے؟ ابھی 300 یونٹ فری۔ قاری صاحب آپ کوئی عام آدمی پارٹی کیوں نہیں بناتے؟ یہ ٹھٹھے اور مذاق بند کریں یہ لوگ، یہ اس قوم کو کیا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، اگر جب جماعتیں کہتی ہیں کہ جماعتیں اسٹرینتھن ہوں گی، میری بات سن لیں مطیب صاحب، پروگرام کا ٹائم بالکل عمران خان نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ ہم اس سسٹم کو بدلیں گے۔ اب اگر دیکھیں نا، میں یہاں کے اس پروگرام کی وسعت سے اکرام غازی کا نام لوں گا، جو پی ٹی آئی کا ایک ورکر تھا، آئی ایس ایف کا میرا برخوردار ہے، وہ لائق محمد خان کے بیٹے احمد شہریار سے جیتا،
عمران خان اس موروثی سیاست کا خاتمہ کر کے نا ایک عام کارکن کو اگر ٹکٹ دیتے نا، خدا کی قسم یہ الیکشن مجھے ایسا بھی ایک آخری بات نہیں، ایک بات مجھے ایک پوائنٹ میرا بھی ہے وہ میں لازمی یہ سن لیں پہلے. لیاقت علی چٹھا جو ہیں یہ کمشنر جنہوں نے بات کی ساری، انہوں نے کسی جماعت کا نام نہیں لیا، نون لیگ خود ہی اٹھ کھڑی ہوئی اس کے خلاف. ٹھیک ہے، وہ بات کے انکشاف میں انہوں نے پی ٹی آئی کا نام لے لیا. اچھا کہ ان کے کہنے پہ ٹھیک ہے، ایک بندے کا بھی کہا ہے لیکن بندے کا نام نہیں لیا. انیف عباسی نے کہا، پولیس کو اس کو ویریفائڈ کروانا چاہیے. کس نے کہا ہے آپ؟ نہیں جی، بڑے مزے کی بات ہے. انیف عباسی نے اور ایک بندے اور نے، اس کا نام مجھے نہیں یاد آ رہا، انہوں نے کہا جی اس کا دماغ خراب ہے، ذہنی توازن، یہ ذہنی توازن اس کا ٹھیک نہیں ہے. تو اب اس نے جب یہ سٹیٹمنٹ دے دی تو اب دماغی توازن اس کا ٹھیک ہو گیا. میٹھا میٹھا ہپ ہپ، وہی نا، کڑوا کڑوا تھو تھو. تو اس کو کیا کریں؟ یہ پاکستانی سیاست کا المیہ ہے نا، پاکستان میں یہاں پر ایک اپنے عام مفاد آدمی کے لیے کو کس یو ٹرن پولیٹیکل مار پارٹی لیتے میں ہیں نا. اسکوپ نظر آ رہا ہے اسٹنگ. پاکستان میں ایک عام آدمی کو کون سی ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے جس میں ایک عام آدمی کو یہ لگ رہا ہے اگر میں اس کا حصہ بنوں گا تو مجھے آگے موقع مل کوئی بھی سکتا ایسی ہے، پارٹی میں نہیں اوپر تک چیئرمین شپ تک جا سکتا ہوں. جس ماں کوئی ایسی پارٹی ہے سوائے جماعت اسلامی کے کوئی بھی ایسی پارٹی نہیں ہے، صرف ایک جماعت اسلامی ہے. وہ کیا کرے گی؟ جماعت اسلامی کا ایک اپنا سسٹم ہے، بھائی اللہ کا واسطہ عام ہے. ورکر کے اوپر دیکھیں جاتا ہے. قاری صاحب میں تو حکومت کا بھی بنا نہیں سکتے، میں ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں. ایک عام ورکنگ کلاس سے ایک عام آدمی کو کون سی پارٹی میں ایسا سکوپ نظر آ رہا ہے کہ جس طرح نون لیگ ہے میں اس کا سربراہ بن جاؤں گا، یا پی ٹی آئی ہے میں اس کا چیئرمین بن جاؤں گا. پاکستان میں ایسی کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جو عام آدمی کی بات کر رہی ہے، جو عام آدمی کے حقوق کی بات کر رہی ہے؟ وہ کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے؟ میرے خیال میں تو کوئی پارٹی بھی نہیں ہے. لیکن یہاں پر جماعتوں کے اندر موروثیت ہے، یہ خاندان کی جماعتیں ہیں. جب جماعتیں باپ دادا اور اس کے پوتے تک آتی ہیں پھر وہ جماعتیں نہیں ہوتی ہیں. پی ٹی آئی خاندانی جماعت نہیں ہے، ان کا پیچھے کوئی بھی نہیں ہے. سر دیکھیں، نہیں پیچھے ہے لیکن اس کے باوجود اس میں وکلا ان کی باغ دوڑ نہیں لا رہے. چیئرمین انہوں نے دیکھے نا کس کو بنا دیا، اپنی بہن کو بھی بنا سکتے تھے. بہن کو نہیں بنایا، بہن بزنس اپنے بیٹے کو بنا سکتے تھے. بیٹا ادھر پڑھ رہا ہے بیچارہ، وہ جمامہ خان کے پاس ہے، وہ ان کی ملکیت نہیں ہے نا. بس نہیں ہے، بات ختم ہوگی نا. وہ ان کی ملکیت ہے جناب جن کے پاس ہیں. یہ یاد رکھنا تھی ان کی بات. یہ والی سر میں اس وقت سے ڈر رہا ہوں. یہ ایٹمی ملک کے بات سنیں سردار صاحب، میں اس وقت سے ڈر رہا ہوں کہ یہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے. پروگرام کا ٹائم لمبی ہو جاتی ہے، نہ صرف ختم ہو گیا بلکہ زیادہ ہو گیا. ون لائنر دے دیں جی. کس چیز میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ بالکل موروثی جماعت سردار صاحب سے بالکل موروثی جماعت نہیں ہے. اس بات سے ہم نے ایک منٹ سر میں بولوں؟ جی اگر آپ کی اجازت. جی بولیں. یہ موروثی جماعت نہیں ہے، اس کی ہم بالکل تائید کرتے ہیں. ایک کہ ان کے پاس دوسرا کوئی بھی اپنی فیملی کا کوئی مثال ہی قائم کر دیتے نا، ابھی چیئرمین ہی بنا دیتے ان کو نا کسی کو، لیکن وہ اس طرح نہیں ہوا. اور عوام نے جو فیصلہ بھی سنا دیا نا کہ پی ٹی آئی نے تو یعنی صحیح طرح سے کلین سویپ کیا ہے نا ایک طرح سے، اگر وہ ان کے 45 بالکل ٹھیک ہے اگر مانگ لیے جائے. اور دوسری بات یہ جی کہ اچھا آپ کو پتہ ہے پٹیشن کتنی دائر کی ہے پی ٹی آئی نے؟ عمران ریاض صاحب کی جی وہ اریسٹنگ کی بھرپور مذمت ہم کرتے ہیں، بھرپور مذمت کرتے ہیں کہ صحافت کی صحافی کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، کہ زبان بندی نہیں کرنی چاہیے. لیکن صحافی کو تھوڑا سا ادب کا، صحافت کا یہ مطلب نہیں ہے. ریاض صاحب کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہیں، بلکہ جو کل تھوڑا سا مس بیہیو کیا گیا عمران خان صاحب کی بہن کی طرف سے ایک صحافی کے ساتھ، ہم اس بیہیویئر کی بھی مذمت کرتے ہیں. انہوں نے بڑا جینوئن کویسچن پوچھا تھا آپ کو، ان کے کویسچن کو علیمہ خان صاحبہ تھی، ان کو چاہیے تھا وہ ان کے کویسچن کو بڑا جینوئنلی ایڈریس کرتی. تو ایک صحافی جو ہے اس کا کام ہی سوال پوچھتا ہے، اس کی روزی روٹی سوال ہے، وہ اور کیا کرے گا. بات کرتے ہیں سوال بھی جینوئن تھا، اس کا سوال بھی جینوئن تھا. بالکل ہم اس چیز کی بالکل مذمت کرتے ہیں. اس بات کی تائید تو کرتا آج ان کو جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیج دیا. میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں. صحافیوں کے حقوق کے لیے میں صحافیوں کے اوپر بہت ساری آوازیں اٹھیں گی بھی، مگر ہم یہاں پر یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ اپنے مقاصد کے لیے صحافت کے اوپر جو قدغنیں لگا رہی ہے، یہ آزادی صحافت کی بڑی جدوجہد کی ہے صحافیوں نے، اس کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں انہوں نے، بڑی اسٹرگل ہوتی ہے، بہت کچھ سہنا پڑتا، بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. لیکن لوگ سچ نہیں سننا چاہتے، بس اتنی سی بات ہے. میں یہ سیاستدانوں کا یا آپ جیسے سینئر جو لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کا المیہ ہوتا ہے
یہ المیہ یہ ہے کہ حق اور سچ کا ساتھ دینا بھی چاہیے، حق اور سچ پہ بات ہونی بھی چاہیے، مگر کسی کی کردار کے اوپر یا کسی کے اوپر کردار کشی بھی نہیں ہونی چاہیے، یا کسی کی تضحیق کا پہلو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دلیل سے بات ہونی چاہیے، بات دلیل سے ہونی چاہیے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ پروگرام دیکھا، میں آپ لوگوں کے لیے کویسچن چھوڑے جا رہا ہوں کہ پاکستان میں ایسی کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے کہ جس میں ایک عام آدمی کو آگے جانے کا سکوپ نظر آ رہا ہے۔